شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب عائزہ ہمیشہ کی طرح پرانی کتابوں کی دکان کے کونے میں کھڑی کسی مانوس خوشبو والے ناول کی صفحات پلٹ رہی تھی۔ اسے پرانی کتابوں کی خوشبو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ دکان میں خاموشی تھی، بس باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کا ہلکا سا شور تھا۔ اگر آپ یہ ناول خریدنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو میں بتا دوں کہ اس کا آخری صفحہ غائب ہے۔ ایک گہری اور پروقار آواز عائزہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زارون کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عائزہ نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور دھیمے لہجے میں کہا، کچھ کہانیاں ادھوری ہی اچھی ہوتی ہیں۔ اگر انجام معلوم ہو جائے تو تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ زارون اس کے جواب پر مسکرا دیا۔ وہ عائزہ کو پچھلے کئی دنوں سے اسی دکان میں دیکھ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار اس سے بات کرنے کی ہمت ہوئی تھی۔ میں زارون ہوں اور مجھے ادھوری کہانیاں پسند نہیں۔ میں ہر کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانا پسند کرتا ہوں۔ عائزہ نے بنا کچھ کہے ناول واپس ریک میں رکھا اور دکان سے باہر نکل گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ ادھورا جواب زارون کے دل میں ایک مکمل کہانی لکھ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اتفاقات باقاعدگی میں بدلنے لگے۔ عائزہ جب بھی لائبریری یا کتابوں کی دکان پر جاتی، زارون وہاں کسی نہ کسی بہانے موجود ہوتا۔ کبھی وہ کتاب بدلنے کے بہانے بات شروع کرتا تو کبھی موسم کا ذکر چھیڑ دیتا۔ زارون کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو عائزہ کے دل کی بنجر زمین پر آہستہ آہستہ محبت کے پھول کھلا رہا تھا۔ عائزہ جو ہمیشہ جذباتی فیصلوں سے دور بھاگتی تھی، اب خود کو زارون کی سوچوں میں گم پانے لگی۔ ایک دن جب تیز بارش ہو رہی تھی اور عائزہ بس اسٹاپ پر کھڑی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، زارون کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اندر آ جائیں عائزہ، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گی، زارون نے گاڑی کا شیشہ نیچا کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کے اندر ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہلکی آواز میں کوئی پرانا رومانوی گیت چل رہا تھا۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے، لیکن اس خاموشی میں ایک ایسا اقرار تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ زارون نے گاڑی چلاتے ہوئے چپکے سے عائزہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بارش کی چند بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سادگی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ کچھ ہی مہینوں میں زارون نے اپنے گھر والوں کو عائزہ کے گھر بھیج دیا۔ عائزہ کی سادگی اور اخلاق نے زارون کی والدہ کا دل جیت لیا۔ شادی کے دن طے پا گئے اور عائزہ کی دنیا جیسے رنگوں سے بھر گئی۔ وہ جو زندگی سے کبھی بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتی تھی، آج خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ مہندی کی رات تھی، ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا۔ عائزہ اپنے ہاتھوں پر لگی زارون کے نام کی مہندی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج آیا۔ میسج کھولتے ہی عائزہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس میں زارون کی ایک اور لڑکی کے ساتھ تصاویر تھی اور نیچے لکھا تھا، جس زارون کو تم اپنا سمجھ رہی ہو وہ کبھی بھی کسی ایک کا نہیں ہو سکا۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا زارون کی وہ محبت، وہ باتیں، وہ سب صرف ایک دکھاوا تھا؟ شادی کے اگلے ہی دن جب سب مہمان رخصت ہو گئے، عائزہ کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ زارون کمرے میں آیا تو عائزہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ عائزہ، کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ زارون نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ عائزہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ فون زارون کے سامنے کر دیا۔ زارون نے تصاویر دیکھی تو اس کے چہرے پر پریشانی کی بجائے ایک گہرا دکھ ابھر آیا۔ عائزہ، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ زارون نے نرمی سے کہا۔ یہ تصاویر میری کزن کی ہیں جو ذہنی مریضہ ہے اور مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اس نے ہماری شادی رکوانے کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ شادی کوئی دباؤ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری ان ادھوری کہانیوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہیں گھومتا۔ زارون کی آنکھوں میں سچائی اور صاف گوئی دیکھ کر عائزہ کے دل کا سارا غبار دھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر اندھے یقین کا نام ہے۔ عائزہ نے دھیرے سے اپنا سر زارون کے شانے پر رکھ دیا۔
اور اس طرح ایک تھی کہانی کا یہ خوبصورت باب ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔